سب سے پہلے میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو انسان پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ اس جہاں میں اگر کسی کی دائمی بادشاہت ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند کریم کی ذات ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ جان لو موت کیا ہے تو تم لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی بھی جانور موٹا نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حشر کے دن کون شہیدوں میں شامل ہوگا؟ تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، غور سے سن، ایسا شخص جو دن رات 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ قیامت کے روز شہیدوں میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس سے یاد کرنا جو لذتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ موت ہے۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، لذتوں کو فنا کرنے والے کا ذکر کیا کرو، اے لوگو، موت کا ذکر کیا کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ روئے زمین پر آئے، اپنا اپنا کام کر کے ملک عدم کو سدھار گئے، بڑے بڑے بادشاہ، دولت و شہرت والے، حکومت و حکمت والے، تاج اور تخت والے، عظیم و اعلیٰ بخت والے، علم و عمل والے، حسن و جمال والے، خوبی و کمال والے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، سب نے ہی باری باری موت کا مزہ چکھتے ہوئے قبروں میں جانا ہے۔ کہ دیکھیں، ملکوں کو فتح کرنے والے موت سے زیر ہو گئے، تکبر سے گردن اکڑا کر چلنے والے کئی نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون اور ابو جہل موت کے آگے عاجز ہو گئے۔ جب موت آئی تو کوئی دم نہ مار سکے، مقابلہ نہ کر سکے، بس ہتھیار ڈال کر بے بس ہو گئے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیجئے کہ موت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے، ہر ایک نے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام سنو، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال ہوئی۔ جب آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے پیارے نوح، بتائیے کہ آپ نے اپنی رہائش کے لیے مکان کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اے ملک الموت، آپ کا انتظار اتنا شدید تھا کہ میں روزانہ یہی خیال کرتا تھا کہ آج تو ضرور آئے گا، آج تو ضرور آئے گا، بس تیرے ہی انتظار میں اپنی رہائش گاہ نہ بنا سکا۔ اور جب خدا کے حضور پیش ہوئے تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نوح، موت کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، میں نے صرف یہ محسوس کیا ہے کہ ایک دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے سے چلا آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ غور کریں، جو 1400 سال دنیا میں گزار کر جانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے آیا اور دوسرے سے نکل گیا، تو بتائیں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن یہ یقین کر لے کہ جتنے برس بھی آپ زندہ رہیں گے، آخر موت نے زندگی کو ختم کر دینا ہے۔ آپ عالیشان کوٹھیاں تعمیر کرتے ہیں، پکے مکان بناتے ہیں، ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، اچھی سے اچھی غذائیں کھاتے ہیں، مگر ہم پھر بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتی، موت کو یاد نہیں رکھتی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، جب تو گناہ گاروں یا کافروں کی جان قبض کرتا ہے تو کون سی صورت میں آتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ وہ صورت دیکھ نہ سکیں گے
کیونکہ وہ اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ جب ملک الموت اس شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اس کی شکل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت بہت ہی حسین و جمیل صورت میں کھڑے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس میں ایسے ہی حسین صورت میں آتا ہوں اور مجھے دیکھ کر ان کی پیشانی چمک اٹھتی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کے پاس تو ایسی حسین صورت میں آئے گا، اور وہ انسان غرق ہو جائے گا جس کے پاس تو ڈراؤنی شکل میں آئے گا۔ دیکھیے ہم موت سے بھاگتے ہیں مگر اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ زمین کے کسی بھی گوشے میں چھپ جائیں، پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے، لوہے کے خول میں بند ہو جائے، کہیں بھی چلے جائیں، موت نے ہمیں آ دبوچنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ کہ دیکھیں ایک درخت کی ٹہنی سے جب پتا ٹوٹ جائے تو وہ ضرور بیکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس ٹہنی سے دور ہو جاتا ہے اور ہوائیں اڑا کر اس ٹہنی سے اتنا دور لے جاتی ہیں کہ وہ پھر کبھی مل نہ سکے۔ پھر ٹہنی اور پتے کا میل بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مر گئے ہم سے بچھڑ گئے، اب ان کے ساتھ ہماری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ دیکھیے موت کے بارے میں آپ کو میں ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ سکندر اعظم وہ بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس سے لرزتے تھے، ڈرتے تھے اور نوجوان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے سامنے بولنے والے کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اس کے اشارے پر سارے شہر کو آگ کے طوفان میں جلا دیا جاتا تھا اور اس بادشاہ کی ایک آواز پر ہیرے، لال، موتی، سونا، چاندی اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے جاتے تھے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی بھی دم نہ مار سکتا تھا، بس اس کی حکومت تھی اور اس کا حکم چلتا تھا۔ مگر وہ سکندر اعظم بادشاہ یہ بھول گیا کہ ہر حاکم کے اوپر بھی ایک حاکم ہوتا ہے۔ دنیا کو فتح کرنے والا شکست بھی کھا سکتا ہے، تکبر سے اکڑ کر چلنے والا محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ آخر وہ بیمار ہوا اور ارسطو جیسے حکیم نے علاج کیا مگر مرض بڑھتا گیا، دن بدن بیماری سے بادشاہ نڈھال ہوتا گیا۔ آج اس سکندر اعظم کے سر پر حضرت ملک الموت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ دنیا کو فتح کرنے والا موت سے شکست کھانے والا ہے۔ موت نے بے بس کر دینا ہے کہ موت نے بے بس کر دینا ہے۔ اب اس فانی جہان سے کوچ کا سامان ہونے والا ہے۔ ہیرے، لال، سونا، چاندی بلکہ ساری بادشاہت دے کر بھی موت سے بچنا مشکل ہے۔ پھر سکندر بادشاہ نے اپنے استاد ارسطو کو بلایا اور کہا کہ جب میں موت کے بے رحم پنجوں میں جکڑا جاؤں، جب مجھے موت شکست دے دے اور مجھے کفن پہنایا جائے، میرا جنازہ اٹھایا جائے، تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ تو اس کے استاد نے عرض کیا کہ بادشاہ ایسا کیوں؟ تو ارسطو نے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا تاکہ یہ دنیا والے عبرت حاصل کریں اور اپنی دولت میں مان نہ کریں، سونے چاندی کہ دیکھیں سونے چاندی کی محبت سے خدا کو بھول نہ جائیں، اپنی حکومت کے نشے میں مست ہو کر غریبوں پر ظلم نہ کر بیٹھے، اور وہ یہ جان لے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کہ غور کرے جب موت سے دنیا کا بادشاہ نہیں بچ سکتا، ساری دنیا کو فتح کرنے والا اس سے بھی موت نے آ دبوچا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس کے آنے سے پہلے ہمیں موت کے آنے سے پہلے نیک کام کر لینے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے، اپنی زندگی سے محبت رکھیں گے اور موت کو بھول جائیں گے۔ تو ذرا غور کریں کہ یہی وہ زمانہ ہے، بلکہ یہ زمانہ آ چکا ہے، ہم اور ہمارا حال ایسا ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے فرمایا کہ اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ نہ کی اور امید کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا، یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، یہاں تک کہ اس غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نہ انہیں مال نے فائدہ دیا، نہ ہی اولاد نے، اور وہ قبر کے آگ والے کنویں میں جا گرے۔ استغفر اللہ۔ اور مومن تو ایسا ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے توبہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہے، آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، پکی توبہ۔ تو پکی توبہ سے یہ مراد ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی کہ پھر وہ گناہ نہ کرے، بلکہ اس کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ جب وہ پکی توبہ کرے گا تو میرے سرکار نے فرمایا، جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے ماضی کے گناہوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس کے جسم کے اعضاؤں خطاؤں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر زمین کا وہ ٹکڑا جس پر گناہ کیا اس کے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے کہ غور کریں، قبرستان میں جا کر ذرا دیکھیں کہ کتنے پڑے ہوئے ہیں مردے اور قبر میں فریاد کرتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کر کے چیخ چیخ کر روتی ہیں، مگر سب فضول ہے۔ ان کے بدن اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کر لیتے، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگ لیتے۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ دنیاوی محبت کو بھول کے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حبیب کی اور پنجتن پاک کی محبت پیدا کریں، بچوں کے دلوں میں بھی انہیں دین اسلام کی طرف متوجہ فرمائیں۔ آج ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں آگ اور آگ کے عذاب سے بچا کر اس کام سے بچا لے جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے ہم تیری ہی عبادت کریں۔ یا اللہ، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں خوف محشر سے نجات دے، ہمیں غلطیوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ کہ ہم ہر وقت تیری ہی عبادت میں دل لگائیں اور ہم ہر دم تیری یاد میں ہی رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو۔